اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ دارا شکوہ اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ دونوں بھائی تھے۔ ان کی آپس میں اقتدار کی کشمکش تھی۔ ان دونوں میں سے ہر ایک کی خواہش تھی کہ تخت و تاج مجھے ملے۔ دارا شکوہ چاہتا تھا کہ میرا حق بنتا ہے، لہٰذا بادشاہ مجھے بننا چاہیے، جبکہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ مشائخ کی صحبت پا چکے تھے، اس لیے چاہتے تھے کہ اگر مجھے سلطنت کا انتظام مل جائے تو میں بدعات کا خاتمہ کر کے شریعت و سنت کی بالادستی قائم کر دوں گا۔ دارا شکوہ کو کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک مستجاب الدعوات بزرگ رہتے ہیں، ان سے دعا کروائے۔ جب وہ وہاں گئے تو اس بزرگ نے کھڑے ہو کر مصافحہ کیا اور بیٹھنے کے لیے اپنا مصلی پیش کیا۔ دارا شکوہ از راہ ادب کہنے لگا، نہیں جی، میں اس قابل کہاں کہ اس جگہ بیٹھ سکوں۔ اگر انہوں نے بزرگوں کی صحبت پائی ہوتی تو سمجھتے کہ الامر فوق الادب کے حکم کا درجہ ادب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس بزرگ نے پھر فرمایا کہ یہاں بیٹھ جاؤ، مگر اس نے دوسری مرتبہ پھر کہا، حضرت میں اس قابل کہاں۔ انہوں نے تیسری مرتبہ اصرار کیا کہ بیٹھیے، لیکن کہنے لگا، جی نہیں، آپ ہی بیٹھیے۔ جب وہ بیٹھ گئے تو دارا شکوہ بھی ان کے سامنے بیٹھا۔ ان کی آپس میں بات چیت ہوتی رہی۔ پھر جب اٹھنے لگا تو کہا، حضرت دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تخت و تاج عطا فرما دیں۔ بزرگ فرمانے لگے کہ ہم نے مصلی تو پیش کیا تھا، آپ خود ہی نہیں بیٹھے تو کیا کریں؟ اب تو وقت گزر چکا ہے۔ اسے بہت زیادہ افسوس ہوا۔ اب اس نے سوچا کہ کہیں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ نہ چل جائے، لہٰذا اس نے اس بات کو چھپائے رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھے کہ کچھ عرصے کے بعد اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پر ایک مستجاب الدعوات بزرگ رہتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ تو ویسے ہی اللہ والوں کی صحبت یافتہ اور صاحب نسبت تھے، چنانچہ وہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو اس بزرگ نے کھڑے ہو کر کہا، ان کا استقبال کیا اور فرمایا، جی آئیے، تشریف لائیے اور بیٹھیے۔ انہوں نے از راہ ادب کہا، حضرت میں اس قابل کہاں۔ انہوں نے فرمایا، نہیں نہیں، بیٹھو۔ جب دوبارہ کہا تو وہ ان کے مصلی پر بیٹھ گئے۔ بات چیت ہوتی رہی۔ جب اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں شریعت و سنت کی بالادستی قائم کرنے کے لیے کام کروں، اس لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تخت و تاج عطا فرما دے۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ بھائی، تخت تو ہم تجھ کو پہلے ہی دے چکے ہیں۔ جب انہوں نے تخت کا نام لیا تو وہ پہچان گئے کہ اہل اللہ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ معنی رکھتا ہے، لہٰذا کہنے لگے، حضرت تخت تو مل گیا، اور کیا تاج نہیں ملے گا؟ فرمایا، تاج کا نظام تو آپ کو وضو کروانے والے کے پاس ہے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو فوراً یاد آیا کہ ہاں، شہزادہ ہونے کی وجہ سے محل میں میرا ایک خادم ہے، وہ واقعی نیک آدمی بیٹا ہوا ہے اور وہی مجھے وضو کرواتا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ چنانچہ واپس آ کر سوچ میں پڑ گئے کہ میں ان سے اپنے سر پر تاج کیسے رکھواؤں۔ چونکہ صحبت یافتہ تھے، اس لیے سمجھ گئے کہ بے موقع کہنا تو ادب کے خلاف ہوگا۔ وہ عمامہ تو باندھتے ہی تھے۔ اگلی دفعہ جب وضو کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو جان بوجھ کر مصروف کر لیا اور انہیں کہا کہ یہ عمامہ میرے سر پر رکھ دیجئے۔ وہ کہنے لگے کہ میں اس قابل کہاں کہ میرے ہاتھ آپ کے سر تک پہنچے۔ وہ فرمانے لگے، نہیں نہیں، عمامہ رکھ دیجئے۔ تھوڑی دیر تک انہوں نے انکار کیا، لیکن اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اصرار کرتے رہے۔ بالآخر انہوں نے عمامہ اٹھا کر اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر رکھ دیا اور اس بزرگ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ اس نے میرا راز فاش کر دیا۔ اس طرح کا نظام
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سپرد کیے ہوئے ہوتا ہے، ان کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے، ان کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ باطنی فراست اور بصیرت رکھنے والے تو ان کو پہچانتے ہیں، ہر بندہ نہیں پہچانتا۔